کتاب الایمان، تو کیا مطلب باب الایمان میں خالی ایمان کا بیان ہے؟ ایمان کا بھی ہے، عمل کا بھی ہے، اور چیزوں کا بیان بھی ہے۔ کتاب النکاح ہے، نکاح کا بیان بھی ہے، اور چیزوں کا بیان بھی آ گیا، حدیثیں آ گئی ہیں۔ تو یہ باب العلم میں حدیث بیان ہوئی تو کیا مطلب؟ علم ہی بانٹنے والے ہیں، یہ ہے مغالطہ۔ میں نے کہا، میں نے کتاب اٹھائی دکھاری وہاں رکھی تھی، میں ذرا بتا مجھے تو یہاں کہاں علم لکھا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں آقا انما انا قاسم، سرکار نہیں فرمایا کہ انا قاسم العلم، انا قاسم المال، انا قاسم الاولاد۔ کہا ہے کیا؟ عام ہے نا، میں بانٹنے والا ہوں۔ کیا بانٹنے والا ہوں؟ ہر چیز۔ اسے کہتے ہیں تعمیم عام ہے، سرکار نے تخصیص نہیں فرمائی، خاص نہیں کیا میں علم کا بانٹنے والا ہوں فقط، اولاد کا بانٹنے والا ہوں، دولت کا بانٹنے والا نہیں، یہ تعمیم ہے، عام ہے، یعنی اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ سب میں بانٹنے والا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، تمہیں جو کچھ ملا، اس کو پہلے جو کچھ ملا، آج جو مل رہا ہے تو کل قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ بتاؤ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو جو چیز اللہ دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز اللہ ہی نہ دیتا ہے تو ماننا پڑے گا ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہر چیز کے بانٹنے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد میں بات اور ہے کہ یہ حدیث مکمل ہو جائے، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، مخالف اس کا کوئی بگاڑ نہیں پائے گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بھئی ہم نے تو تاریخیں پڑھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھا بھی، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی، سن بھی رہے ہیں، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، پڑھتے بھی ہیں۔ پھر جنگیں ہوتی رہی کہ مسلمان کبھی فاتح ہوئے، کبھی کافر جیت گئے، ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ یہ حدیث تو کہتی ہے کہ مخالفین اسلام اس امت پر کبھی ذرا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، بلکہ بڑا مشہور محاورہ ہے وہ کہ الحرب سجال، الحرب سجال ینال منا ننال منہم، کہ جنگ جو ہے وہ ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم سے لے لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ بات ابو جہنمی نے کہا تھا نا، ناری نے، کہ میں مارا گیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ جنگ ہے، کبھی آدمی مرتا ہے، کبھی مارتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے مدینے کے صحابی کسان صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا مجھے۔ ابو بکر نے مارا ہوتا غم نہیں ہوتا، عمر نے مارا ہوتا غم نہیں ہوتا، کہ بخت مر رہا ابھی اس کی ناک نہیں جا رہی ہے۔ ہاں جی، آنا کا بھوٹ سوار ہے بڑا۔ تو جنگ تو ڈول کی طرح ہے، کبھی ہم نے ان سے لیا، کبھی انہوں نے ہم سے لے لیا، جیت ہار چلتی رہتی۔ اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہے؟ محدثین کرام شارحین حدیث نے بتایا، علامہ عینی دیگر، علامہ قسطلانی وغیرہ، ان سب نے باضابطہ اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ کبھی مسلمانوں جیت نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں، برہان میں، دلیل میں کوئی بھی کافر کسی مسلمان کو مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا۔ دلائل سے، برہان سے کوئی بھی باطل سامنے آ جائے، اہل حق کے سامنے دلائل میں، دلائل روشنی میں وہ ایک لمحہ بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ مراد یہاں پر ہے۔ دلائل و برہان میں، دلائل و براہین کی روشنی میں کوئی بھی باطل، کوئی بھی کافر اس امت نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد ساری امت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ فرمایا میرے آقا نے تو لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، اس سے ساری امت مراد نہیں، اس سے وہی ہے کہ جو امت اجابت ہے، امت اجابت ہے۔ بھئی ساری
انسان ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بے شک. اور سارے انسان میرے سرکار کی امت ہے، کھاؤ پہلے والے ہوں کہ اب والے ہوں کہ بعد میں آنے والے ہوں، سارے انبیاء سارے انسان میرے سرکار کی امت ہے. ان امتوں میں کفار بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی ہیں، بدعقیدے ہیں، بددین ہیں، اگڑم بگڑم این گین سب ہے نا بھائی. یہ امتیں جو سرکار پر ایمان لا چکے ہیں بے ہم بھی مومن ہیں، ہم امت اجابت ہیں. اور جو ایمان نہیں لائے ہیں حالت کفر میں، حالت شرک میں، تو وہ امت دعوت ہیں، ان پر ضروری ہے کہ ایمان لکھیں. تو جو کہا جا رہا ہے جو کہ بے مخالفین اس امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے دلائل کے ذریعہ، براہین کے ذریعہ، اس سے مراد کون ہے؟ امت اجابت ہے. اور سرکار کا میری امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس سے مراد امت اجابت ہے، صحیح العقیدہ مسلمان مراد ہے. بلکہ آج کے دور میں جناب عالی وہ مسلمان مراد ہے، وہ سنی مسلمان مراد ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم.